محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا فاتك الادب فالزم الصمت۔ اذا جب، فاتک فوت ہو جائے تیرا، الادب ادب، جب تیرا ادب فوت ہو جائے، فالزم الصمت، فالزم تو لازم پکڑ، تو اختیار کر، الصمت خاموشی، تو خاموشی کو اختیار کر، تو خاموشی اختیار کر، تو خاموشی کو لازم پکڑ۔ اذا فاتک الادب، جب تیرا ادب ختم ہو جائے، فالزم الصمت، تو خاموشی اختیار کر، جب تیرا ادب ختم ہو جائے تو خاموشی اختیار کر۔ محترم طلباء کرام، اس نصیحت میں، اس نصیحت آموز جملے میں ادب اور خاموشی کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ بات کرتے وقت سلیقہ سے کام لے، ادب کا مظاہرہ کرے، بے ادبی اور گھٹیا پن نہ دکھائے، گندی زبان استعمال نہ کرے۔ اس طرح دوسرے ہی نہیں بلکہ وہ خود بھی دوسروں کے نقصان اور شر و فساد سے محفوظ رہے گا، دوسرے لوگ اسے تکلیف اور ضرر نہیں پہنچائیں گے، اور اللہ نہ کرے اگر وہ سلیقہ سے کام نہیں لیتا، اسے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، بے ادبی اور گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتا ہے، ادب جیسی بڑی نفع بخش اور دافع ضرر خوبی سے محروم ہے، اس کی زبان گندی ہے، جب بھی کوئی بات کرتا ہے بے ڈنگ ہی کرتا ہے، چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں کرتا، کسی کی عزت و احترام کا خیال نہیں رکھتا، تو پھر اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور خاموش ہی رہے، تاکہ دوسرے لوگ اس کی زبان کے شر سے محفوظ رہے، اس کے بے ڈنگ اور بے قابو زبان سے اذیت و تکلیف میں مبتلا نہ ہو، انہیں ضرر اور نقصان نہ پہنچے، اس طرح دوسرے بھی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے، دوسرے محفوظ رہیں گے تو یہ بھی محفوظ رہے گا، کیونکہ انسان اپنے زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، تو جیسے ہی وہ بات کرے گا اس کی اصلیت، بے ادبی، گھٹیا پن اور سب گندگی ظاہر ہو جائے گی، اور وہ امن و سکون اور عزت و آبرو جو اسے خاموشی اور اصلیت ظاہر نہ ہونے کی صورت میں حاصل تھی، سب جاتی رہے گی۔ اس لیے اس کی خیر و عافیت اسی میں ہے کہ یا تو با ادب رہے یا خاموش رہے، کہتے ہیں کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، اور خاموشی بہترین حکمت عملی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ادب و احترام کی دولت وافر مقدار میں عطا فرمائے، اور زبان جیسی نعمت عظمیٰ کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، تاکہ دوسرے بھی راحت میں رہے اور ہم خود بھی راحت میں رہے، نہ دوسرے پریشان اور نہ ہم پریشان، آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے اس نصیحت، اس جملے کی لغوی صرفی اور نحوی تحقیق کرتے ہیں۔ اذا فاتک الادب فالزم الصمت۔ اذا فاتک الادب، جب تیرا ادب ختم ہو جائے،
فالزم الصمت تو خاموشی اختیار کر، اذا فاتک الادب فالزم الصمت جب تیرا ادب ختم ہو جائے تو خاموشی اختیار کر۔ لغوی و صرفی تحقیق، اذا جب کہ جس وقت، اذا یہ جب کہ جس وقت کے معنی میں آتا ہے، یہ ظرف زمان ہے، یہ ظرف زمان کے لیے آتا ہے۔ جب کہ جس وقت، یہ سب الفاظ جو ہے یہ زمانے پر دلالت کرتے ہیں، لیکن یہ شرط کا فائدہ بھی دیتا ہے۔ اذا جو ہے یہ ظرف زمان ہے، یہ اگرچہ ظرف زمان ہے لیکن یہ شرط کا فائدہ بھی دیتا ہے۔ فعل کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اگرچہ فعل ماضی پر ہی کیوں داخل نہ ہوا ہو۔ اذا جو ہے یہ جس بھی فعل پر داخل ہو جائے چاہے وہ فعل ماضی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اذا اس فعل کو فعل مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، پھر وہ مستقبل کا معنی دے گا، آئندہ زمانے کا معنی دے گا۔ یہ دیکھیے، جیسے یہ جملہ آپ دیکھیے، اذا نصرتنی جب تو میری مدد کرے گا، نصرتک تو میں تیری مدد کروں گا، اذا نصرتک جب تو میری مدد کرے گا تو میں تیری مدد کروں گا۔ یہ دیکھیے، یہ نصرتا اور نصرتو یہ فعل ماضی ہے، لیکن جب اس پر اذا داخل ہوا تو اذا نے اس فعل ماضی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا اور اس نے شرط کا فائدہ دیا۔ اذا نصرتنی جب تو میری مدد کرے گا، یہ شرط ہے، نصرتک تو میں تیری مدد کروں گا، یہ شرط کا جواب ہے، یعنی میں تیری مدد اس شرط کے ساتھ کروں گا جب تو میری مدد کرے گا۔ تو اس نے اذا نے جو ہے یہ شرط کا فائدہ دیا اور فعل ماضی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا۔ فاتا ختم ہوا وہ، یہ اصل میں فوتا بر وزن فعلتا، یہ اصل میں فوتا بر وزن فعلتا، یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، یہاں پر واحد یہ لکھنے سے رہ گیا ہے۔ فاتا یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے اور شش اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے اور ہفت اقسام میں سے یہ اجوف ہے۔ یہ آپ دیکھیے، اس کے عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت وہ آیا ہے، اور جس کلمہ میں عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے تو اس کو اجوف کہتے ہیں۔ پھر اگر وہ حرف علت وہ ہو تو اس کو اجوف واوی، اور اگر یا ہو تو اس کو اجوف یائی۔ تو چونکہ یہاں پر عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت وہ آیا ہے تو اس وجہ سے یہ اجوف واوی ہے۔ تو شش اقسام میں سے تو یہ ثلاثی مجرد ہے اور ہفت اقسام میں سے یہ اجوف ہے، اور پھر اجوف کے اقسام میں سے یہ اجوف واوی ہے کیونکہ یہاں پر عین کلمہ کی جگہ پر وہ حرف علت آیا ہے۔ اسباب نصر ینصرو، اور یہ باب نصر ینصرو سے آتا ہے۔ فات یفوتو، اس میں چونکہ وہ متحرک اور اس کا ماقبل مفتوح تھا، یہ آپ دیکھیے یہ وہ متحرک ہے اور اس کا ماقبل حرف یعنی فا وہ مفتوح ہے، اس پر فتحہ ہے، اس لیے قانون کے مطابق اس وہ کو الف سے بدل دیا۔ تو اس وجہ سے قانون کے مطابق اس وہ کو الف سے بدل دیا تو فوتا سے کیا ہو گیا؟ فاتا ہو گیا، فوتا سے فاتا ہوا۔ اس میں قال باغ کا قانون جاری ہوا ہے، اور اس میں قال باغ کا قانون جاری ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، قال باغ کا قانون، یہاں پر آپ دیکھیے قال باغ کا قانون، وہ یا متحرک ہو، کسی کلمہ میں وہ یا متحرک ہو اور اس کا ماقبل حرف مفتوح ہو تو اس وہ یا کو الف سے بدلنا، الف سے تبدیل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ جیسے قوالا سے قالا، یہ آپ دیکھیے وہ متحرک ہے اور اس کا ماقبل مفتوح ہے، ماقبل حرف کاف مفتوح ہے تو اس
وہ کو الف سے بدل دیا تو قول سے قالا ہو گیا۔ اسی طرح بیع سے باع، طول سے طوالا، اور نیل سے نالا، اور دغو سے دغا، اور رمیہ سے رما ہو گیا۔ تو اس کو قال باع کا قانون کہتے ہیں کہ اگر کسی کلمہ میں وہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل مفتوح ہو، کسی کلمہ میں وہ یا متحرک ہو اور اس کا ماقبل مفتوح ہو، تو اس وہ یا کو الف سے بدلنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کو قال باع کا قانون کہتے ہیں۔ تو فاتح میں کون سا قانون استعمال ہوا ہے؟ قال باع کا قانون استعمال ہوا ہے۔ یہ اصل میں فوتا تھا، تو قال باع کے قانون کی وجہ سے یہ فاتح ہو گیا۔ قال باع کا قانون یہاں پر استعمال ہوا اور یہ فوتا سے فاتح ہو گیا۔ اس کا مصدر ہے، فاتح کا مصدر ہے فوتن، ختم ہو جانا، مر جانا، گزرنا، وقت جاتا رہنا، اور صرف صغیر ہے فات یفوت فوتن فہو فائت۔ الادب، یہاں پر یہ ایک اور لفظ ہے الادب، یہ کس کو کہتے ہیں؟ الادب محاسن الاقوال والافعال، ادب اچھی طرح باتیں کرنا اور سلیقے سے کام کرنا، اچھی طرح باتیں کرنا اور سلیقے سے کام کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادب کہتے ہیں۔ فالزم الصمت، یہ دیکھیے فالزم الصمت تو یا پس کے معنی میں آتا ہے، جواب شرط یعنی جزا پر داخل ہوتا ہے۔ یہ تو یا پس کے معنی میں آتا ہے اور یہ جواب شرط یعنی جزا پر داخل ہوتا ہے، اس لحاظ سے اسے جزائیہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس حرف کے کئی استعمال ہیں، مثلاً یہ ترتیب کے لیے بھی آتا ہے، یہ فا جو ہے یہ ترتیب کے لیے بھی آتا ہے، جیسے قام زید فعمر، زید کھڑا ہوا، قام زید زید کھڑا ہوا، فعمر پھر عمر کھڑا ہوا، پہلے زید کھڑا ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے عمر کھڑا ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ آپ دیکھیں، یہ فا جو ہے یہ ترتیب کے لیے آیا ہے، تو فا کی کئی استعمال ہیں۔ تو یہاں پر اس جملے میں جو فا استعمال ہوا ہے یہ جزا کے لیے آیا ہے، اسے فا جزائیہ کہتے ہیں۔ الزمی اختیار کر، الزمی اختیار کر، الزمی اصل میں الزم بر وزن افعال تھا، الزمی اصل میں الزم بر وزن افعال تھا، اور یہ واحد مذکر فعل امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے۔ الزمی جو کہ اصل میں الزم بر وزن افعال تھا، یہ واحد مذکر فعل امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اور 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے اور 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے، اور باب سمع یسمع سے آتا ہے، لزمہ یلزمو، چونکہ الزم کا آخری حرف میم بھی ساکن ہے اور آگے الصمتہ کا حمزہ وصلی گرنے کے بعد پہلا حرف لام بھی ساکن ہے۔ حمزہ وصلی کا قانون یہ ہے کہ اگر حمزہ وصلی درمیانی کلام میں آ جائے تو اس کو ساکت کرنا واجب ہے، جیسے اضرب سے وضرب، یہ اضرب میں یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، آپ دیکھیے جب اسے ہم شروع کلام میں لائے تو یہ ساکت نہیں تھا، پڑھا جا رہا تھا اضرب، لیکن جب اسے درمیانی کلام میں لایا گیا تو اس کو ساکت کر دیا گیا، اضرب وضرب۔ اب یہ لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، تو یہی قانون، یہ حمزہ وصلی کا قانون ہے کہ جب حمزہ وصلی درمیانی کلام میں آ جائے تو وہ گر جاتا ہے، یعنی پھر وہ پڑھا نہیں جاتا، لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ تو اسی طرح یہاں بھی آپ دیکھیں، یہ الصمتہ میں جو شروع میں حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، اب جب یہ درمیانی کلام میں آئے گا تو یہ گر جائے گا، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں الزم کا جو میم ہے آخری میم وہ بھی ساکن ہے، اور الصمتہ کے بعد الصمتہ میں حمزہ وصلی کے بعد لام آ رہا ہے تو وہ لام بھی ساکن ہے، الزم کا آخری حرف میم بھی ساکن ہے اور الصمتہ کا
پہلا حرف لام بھی ساکن ہے، تو یہاں پر کیا ہوا؟ اجتماع ساکنین آیا، اس لیے الزم کے آخری حرف میم کو زیر دے دیا۔ تو قانون کے مطابق الزم کے آخری حرف میم کو کیا دیں گے؟ زیر دیں گے، ملاتے وقت اسے زیر دیں گے۔ تو الزم الصمتا سے کیا ہو جائے گا؟ الزم الصمتا، الزم الصمتا سے کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر میں یہ حمزہ پر فتحہ پڑھ رہا ہوں، ورنہ یہاں پر فتحہ نہیں ہے، کیونکہ درج کلام میں حمزہ وصلی جو ہے وہ گر جاتا ہے، پڑھنے میں پھر وہ نہیں آتا، لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ یہ دیکھیے میں نے فتحہ لکھا ہوا نہیں ہے، یعنی یہ پھر پڑھا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ الزم اب آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے جب اس حمزہ پر فتحہ نہیں ہوگا؟ تو لہٰذا اس کے بعد جو لام ہے وہ بھی ساکن ہے اور الزم کا میم بھی ساکن ہے، تو جب دونوں کو ہم ملائیں گے تو میم کو زیر دے دیں گے، تو الزم او الصمتا سے کیا ہو جائے گا؟ الزم الصمتا ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ، کہ جب کسی ساکن کو متحرک کرنا ہو، اسے حرکت دینا ہو، تو پھر اس کو کون سی حرکت دی جاتی ہے؟ اسے زیر کی حرکت دی جاتی ہے، یعنی جب کسی ساکن حرف کو حرکت دینا ہو تو اسے زیر کے ساتھ حرکت دی جاتی ہے، جیسے طلعت الشمس، طلعت الشمس۔ اب جب اس کو ہم ملائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ طلعت الشمس، طلعت الشمس سے طلعت الشمس، یہ دیکھیے طلعت الشمس، طلعت الشمس سے طلعت الشمس۔ طلعت کی تا ساکن کو مابعد والے لفظ الشمس کے ساتھ ملانے کے لیے اسے زیر کی حرکت دے دی، تو طلعت الشمس سے کیا ہو گیا؟ طلعت الشمس ہو گیا۔ تو اسی طرح یہاں بھی جب ہم نے الزم کے میم کو مابعد کے ساتھ ملانا چاہا، تو چونکہ الزم کا میم تو ساکن تھا تو اسے ہم نے کیا دے دیا؟ زیر دے دیا، الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے الزم کے آخری میم ساکن کو کیا دے دیا؟ زیر دے دیا، تو الزم الصمتا سے کیا ہو گیا؟ الزم الصمتا ہو گیا۔ اور الزم اس کا مصدر ہے لزوماً، الزم اس کا مصدر ہے لزوماً، لازم رہنا، اختیار کرنا، اپنانا، اور صرف صغیر ہے لزم یلزم لزوماً فہو لازم، اور الصمتا خاموشی، اس کا معنی ہے خاموشی۔ یہ مصدر کا صیغہ ہے، اور یہ شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، اور ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ الصمتا یہ مصدر کا صیغہ ہے، خاموشی کے معنی میں آتا ہے، اور یہ شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، اور ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے، اور باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے، صمتا یصمتو، صمتا یصمتو، اور اس کا مصدر ہے، اس کے کئی مصدر آتے ہیں، 3 مصدر میں نے لکھ دیے ہیں، صمتن و صموتن و صماتن، خاموش ہونا، خاموش رہنا، اور صرف صغیر ہے صمتا یصمتو صمتن فہو، صمتا یصمتو صمتن و صموتن و صماتن فہو صامتن۔ نحوی تحقیق: اذا فاتک الادب فالزم الصمت، اذا فاتک الادب فالزم الصمت، جب تیرا ادب ختم ہو جائے تو خاموشی اختیار کر۔ اس میں یہ اذا کیا ہے؟ یہ ظرف کے لیے آتا ہے، یہ ظرفیہ ہے، یہ ظرفیہ برائے شرط ہے، اور فاتا یہ فعل ہے، یہ فعل ماضی ہے، اور اس کے ساتھ جو متصل کا آ رہا ہے یہ ضمیر منصوب متصل محلاً مفعول بہ ہے۔ منصوب تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مفعول بہ ہے، اور مفعول بہ منصوب ہوا کرتا ہے، اور محلاً اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر مبنی ہوتا ہے، اور مبنی کا اعراب محلاً ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا اعراب محلاً ہے، یہ محلاً منصوب ہے، اور مفعول بہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور ضمیر منصوب متصل ترکیب میں مفعول بہ واقع ہوتا ہے، تو
تو چونکہ یہ ضمیر منصوب متصل ہے تو اس وجہ سے یہ مفعول بھی ہے۔ اور الادب یہ فاعل ہے، یہ مرفوع لفظاً فاعل ہے۔ مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوا کرتا ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ رفع پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، رفع کی علامت پیش پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے الادب، اس کے آخری حرف با پر جو پیش ہیں الادب اس پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ مرفوع لفظاً ہے، اور فاعل اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مرفوع ہے اور فاعل مرفوع ہوا کرتا ہے۔ اور بھی مرفوعات ہیں لیکن ان میں سے ایک فاعل بھی ہے۔ فعل تو فعل فاتح اپنے فاعل الادب اور مفعول به کا ضمیر منصوب متصل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ جملہ فعلیہ خبریہ تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے شروع میں فعل آیا ہے، اور جس جملہ کے شروع میں فعل آئے تو وہ جملہ فعلیہ خبریہ کہلاتا ہے، اور شرط اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ پہلا جملہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے اذا فاتک الادب فالزم الصمت، اذا اس کے شروع میں اذا حرف شرط آیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو دو جملے ہیں فاتک الادب اور الزم الصمت، اور جب کسی جملہ پر حرف شرط داخل ہو جائے تو پھر پہلے جملے کو شرط اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ تو یہ فاتک الادب چونکہ پہلا جملہ ہے تو یہ شرط ہوگا، اور الزم الصمت یہ جزا ہوگا کیونکہ یہ دوسرا جملہ ہے۔ تو فاتک الادب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ جملہ فعلیہ خبریہ تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے شروع میں فعل آیا ہے، اور شرط اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ پہلا جملہ ہے۔ اور یا یوں کہو کہ اس جملہ پر اذا ظرفیہ برائے شرط داخل ہوا ہے، اس وجہ سے یہ شرط ہے، اور یہ فا یہ جزائیہ ہے، اور الزم یہ فعل امر ہے، اور اس میں انت ضمیر مستتر ہے، انت ضمیر مستتر یعنی چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، الزم فعل امر کا فاعل ہے، اور الصمت یہ منصوب لفظاً مفعول به ہے۔ منصوب تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مفعول به ہے، اور مفعول به منصوب ہوا کرتا ہے، اور لفظاً اس وجہ سے کیونکہ نصب پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اور مفعول به اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ منصوب ہے اور منصوب مفعول ہوتا ہے۔ اور بھی منصوبات ہیں لیکن ان میں سے ایک مفعول به بھی ہے، تو چونکہ یہ منصوب ہے تو اس وجہ سے یہ مفعول به ہے۔ تو فعل الزم فعل امر الزم اپنے فاعل انت اور مفعول به الصمت کے ساتھ مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جزا، جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جزا۔ امریہ انشائیہ تو اس وجہ سے ہے، جملہ امریہ انشائیہ تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے شروع میں فعل امر آیا ہے، اور جس جملہ کے شروع میں فعل امر آ جائے تو اس جملہ کو جملہ امریہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جس جملہ کے شروع میں اسم آئے اس کو جملہ اسمیہ، اور جس جملہ کے شروع میں فعل آئے اس کو جملہ فعلیہ، اور جس جملہ کے شروع میں امر آ جائے فعل امر آ جائے تو اس کو امریہ انشائیہ کہتے ہیں۔ تو یہ جملہ امریہ انشائیہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے شروع میں فعل امر الزم آیا ہے، اور جزا اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ دوسرا جملہ ہے۔ جب دو جملوں پر اذا حرف شرط داخل ہو جائے، جب دو جملوں پر اذا حرف شرط داخل ہو جائے تو ان میں سے پہلا جملہ شرط اور دوسرا جملہ جزا کہلاتا ہے، تو چونکہ یہ دوسرا جملہ ہے تو اس وجہ سے یہ جزا ہے، الزم الصمت یہ جزا ہے۔ اور یا یوں کہو کیونکہ اس کے شروع میں فا جزائیہ آیا ہے تو اس وجہ سے یہ جزا ہے۔ تو حاصل یہ کہ شرط فاتک الادب اور جزا الزم الصمت مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ شرط فاتک الادب اور جزا الزم الصمت مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ اذا فاتک الادب فالزم الصمت، اذا یہ ظرفیہ برائے شرط ہے، اور فاتکہ میں یہ فاتح یہ فعل ہے، فعل ماضی، اور یہ کا یہ ضمیر منصوب متصل مفعول به ہے، اور الادب یہ فاعل ہے۔ تو فاتح فعل اپنے فاعل الادب اور مفعول به کا ضمیر منصوب متصل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور فا یہ جزائیہ ہے، اور الزم یہ فعل امر ہے، اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے،
اور السمت یہ مفعول بھی ہے، الزم فعل امر کے لیے مفعول بھی ہے، تو الزم فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول بھی السمت کے ساتھ مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جزا، شرط فاتک الادب اور جزا الزم السمت مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا، جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا، شرط فاتک الادب اور جزا الزم السمت مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا، اذا فاتک الادب فالزم السمت، اذا فاتک الادب جب تیرا ادب ختم ہو جائے، فالزم السمت تو خاموشی اختیار کر، جب تیرا ادب ختم ہو جائے تو خاموشی اختیار کر، پہلے تو ادب سے کام لے اور جب ادب ختم ہو جائے تو پھر عافیت، خیر و عافیت اسی میں ہے کہ خاموشی اختیار کرو، ادب سے کام لو ورنہ خاموشی اختیار کرو، کیونکہ اسی میں عافیت ہے۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔